توحید صدوق کے اندر ہے. جب پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا اللہ نے قرآن میں کہا عین اللہ, اللہ کی آنکھ, ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, لسان اللہ, اللہ کی زبان, اذن اللہ, اللہ کا کان, تو کیا اللہ جسم ہے؟ کا نہیں. بھئی ہمارا دوسروں والا عقیدہ نہیں ہے کہ روز قیامت جہنم کہے گی حل من مزید, کہ اور ہے مزید, تو اللہ اپنا الٹا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا تو کہے گا اب تیرا پیٹ بھر گیا. نہیں, ہمارا عقیدہ نہیں, اللہ کا جسم نہیں ہے. تو اب توحید صدوق میں کتاب توحید جس کا انگریزی ترجمہ میں نہیں کیا, اس لیے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, 9 سال لگا کے ترجمہ کیا ہے. تو اب توحید صدوق میں پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا یہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اعضاء بتائے ہیں, اللہ کی آنکھ, اللہ کی زبان, اللہ کا ہاتھ, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے. تو دوسروں سے پوچھے بھئی اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے, کیا مطلب؟ کہ روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوگا. آپ لوگ تو ایسے ہنسے جیسے خدا نہ کرے میں کہہ رہا ہوں, وہ میرا نہیں ہے, یعنی بہت سے مسلمانوں کے ایسے نظریات ہیں. تو اب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے؟ تو کہا قدرت الہی, اللہ کی قدرت ہر طاقت سے بالا تر ہے. تو کہا مولا یہ اعضاء کیوں اللہ نے گنوائے؟ کہا اللہ نے کچھ مخلوقات ایسی خلق کی ہیں جن مخلوقات کو اللہ کہتے ہیں یہ ہے میری آنکھ, یہ ہے میرا ہاتھ, یہ ہے میرا کان, یہ ہے میری زبان. اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات خلق کی ہیں کہ جن کو اللہ کہتا ہے یہ ہے میری زبان. جب وہ بولتے ہیں تو وہ نہیں بولتے, خدا ان کی زبان سے بولتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اذن اللہ الواعیہ, اللہ کا سننے والا کان. اب سمجھ میں آیا, ہم 14 سے جب مانگتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, اللہ سے جب مانگتے ہیں تو 14 کا واسطہ دیتے ہیں. عزیزان گرامی یہ نظام ہے. تو اب امام نے فرمایا کہ اللہ کا سننے والا کان ہم ہیں, اللہ کی زبان ہم ہیں, اللہ کا ہاتھ ہم ہیں. یہ 14 وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے کہا یہ عین اللہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ جسے دیکھیں اور پسند کر لیں وہی رضی اللہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عزیزان گرامی یہ اعضاء جو اللہ نے گنوائے, اللہ کا سننے والا کان, دیکھنے والی آنکھ, بولنے والی زبان. جب علی بولے تو اللہ کے لہجے میں بول رہے ہیں. اور اگر کوئی پریشان ہو تو ایک اور حدیث پیش کر دوں. مجھے معلوم ہے ٹی وی سے پوری دنیا میں جائے گا, جو پریشان ہے اور پریشان ہو. عزیزان گرامی حبیب خدا سے سارے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ کہتے ہیں کل رات معراج پہ تھے, اللہ نے آپ سے بات کی, تو اللہ نے آپ سے کیسے بات کی؟ کہ اللہ نے مجھ سے جب بات کی تو میں نے بھی پوچھا یا اللہ انت کلمنی ام علی, پروردگارہ تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا کلمتک, دل بولا علی بولا علی بولا یہ فیض کاشانی نے جو ہمارے بزرگ ترین علماء میں سے انہوں نے اپنی تفسیر صافی میں لکھا, معراج کو بیان کیا. تو کہا پیغمبر نے جب پوچھا پروردگارہ تو نے مجھ سے بات کی ہے یا علی نے؟ کہ انا کلمتک, میں نے بات کی ہے. تو کہا پروردگارہ علی کے لہجے میں کیوں؟ پروردگارہ جب خالق تو مجھ سے ہم کلام ہے تو علی کے لہجے میں کیوں؟ کہ میرے حبیب جب جبرائیل بھی رک گئے, جب سب رک گئے اور آپ تھے,
دلوں کے بھید جانتا ہوں. میں نے آپ کے دل میں اضطراب دیکھا کہ میرے حبیب اکیلے میرے ساتھ اس وقت ہم کلام ہے, تو میں چاہتا تھا اضطراب دور کر دوں. میں نے دل میں جھانک کے دیکھا تو آپ سے سب سے قریب علی کو پایا. میں نے آپ سے سب سے قریب علی کو پایا, اس لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا. بھائی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. تو اب یہاں حبیب خدا صحابہ کو بتا رہے ہیں, میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. تو ایک مرتبہ وہاں پہ جناب صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی, میں نہیں کہہ رہا. تو اللہ کی زبان وہ جو اللہ کے لہجے میں بات کرے, جو دیکھ کے پسند کرے اسے رضی اللہ بنا دے, جس پہ غضبناک ہو اسے لعنت اللہ علیہ. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہے. تو سلامتی کے لیے بلند تر سلام. بات پہنچ رہی؟ بھئی یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا مقام و عظمت کچھ اور ہے. تو اب اگر دعا کے موضوع کو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں. کیوں اگر ذہن میں ہو سوال, جو میں نے سوال پیش کیا تھا کہ کیوں دعا مانگے جب پہلے تقدیر لکھی ہوئی ہے, اس کے جواب میں سب پیش کر رہا ہوں. تو ان کے فرمان کو ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں کہ کسی بڑے عالم کا حوالہ دے دوں جو ہمارے دور کے ہیں, جنہیں سب مانتے ہیں, جنہیں تمام شیعہ مانتے ہیں, ان کا حوالہ دوں گا. آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت, سب مانتے ہیں نا انہیں. تو ان سے ایک طالب علم نے سوال کیا, کہا آقا اب دوسرے نے کیمرہ آن کر رکھا ہے کہ یہ سوال کرے گا, میں کیمرے میں ریکارڈ کر لوں گا. تو اب یہ یوٹیوب پہ موجود ہے, فارسی کے اندر ہے. تو ایک طالب علم نے ایرانی نے سوال کیا, کہا آقا آپ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ سے باتیں کیا کرو, تو ہم نے باتیں شروع کر دی ہیں. اب جب ہم اچھا طالب علم بیچارہ, جو بیچارہ ایک طالب علم سوال کر سکتا تو اس نے سوال کیا کہ اب ہم جب باتیں کرتے ہیں تو امام زمانہ ہماری بات سنتے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جو بھی تم نے سوال کیا نا, اس سے پہلے میں سنوں, امام نے سنا ہے, اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو مولا نے سنا ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ کا سننے والا کون؟ اوذن اللہ الوالیہ, اللہ کا سننے والا کون؟ امام وقت حجت خدا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچئے کہ ارے میں مانگ رہا ہوں تو وہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں. میں یہاں پہ روک کے ایک اور پیش کر دوں, میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا کے حکمت و فلسفے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے, لیکن میرے بزرگ کی بھی مجھے انشاءاللہ, میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا لوں گا. لیکن یہ سن لیجئے, کسی نے ظاہراً امام علی نقی علیہ السلام کے لیے لکھا, کسی سے کہا آپ بھی جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہ میں مولا سے ملنے سامرہ جا رہا ہوں. کہا ملو تو کہنا میں بڑا پریشان ہوں, مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں. تو کہا ٹھیک ہے پیغام پہنچا دوں گا. کہا کہ مولا وہ ایک آپ کا شیعہ ہے, اس بستی میں رہتا ہے, میں جہاں پہ ہوں, اسے میں نے بتایا تھا آپ سے ملنے آ رہا ہوں, تو اس نے کہا بھی مولا سے کہہ دینا میرے لیے بھی دعا کر دیں. مولا نے کہا اب جب واپس جانا تو اس میرے شیعہ سے کہنا کہ مولا کہہ رہے تھے, مولا نے فرمایا ہے کہ میں تم سے غافل کب تھا, میں تم سے غافل کب تھا کہ تم مجھے یاد کراؤ. دیکھیں مولا ایک ایک اپنے شیعہ کو اپنے اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں, حسب نسب سے پہچانتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب آپ کو اندازہ ہوا امام کون ہے؟ تو کہا میں تم سے غافل کب ہوں کہ تم یاد کرا رہے کہ مولا مجھے بھی یاد رکھے. اللہ اکبر, ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں, یہ امام کی عظمت ہے. تو کہا کہ ہم تم سے غافل کب ہے کہ تم کہو کہ مولا مجھے بھی یاد کر لیجئے.